واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فضلائے جماعت مولانا محمد مقیم فیضی حفظہ اللہ، مولانا عبد المعید مدنی حفظہ اللہ، اسی طرح اجتماع میں شریک دیگر معزز علماء کرام، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین پانگلولی کے ذمہ داران و عزیز نوجوانان، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ابھی آپ جماعت کے فاضل ممتاز عالم مولانا محمد مقیم فیضی حفظہ اللہ سے اسلامی اخوت اور بھائی چارہ کے نہایت اہم اور بنیادی تقاضے کے موضوع پر آپ گفتگو سن رہے تھے. مختلف حوالوں سے بھی آپ کے سامنے روشنی آئی ہے کہ اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کو نقصان پہنچانے والی کون کون سی چیزیں ہیں. میں اپنی صدارتی گفتگو اور اپنے موضوع پر کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں کرنے سے پہلے یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں میں نے بھی اس کا بیشتر حصہ سنا ہے. میری یہ اپیل ہے آپ سے، میں اپنے آپ کو بھی اس کا سب سے زیادہ حاجت مند سمجھتا ہوں کہ ہم سب ان بنیادی باتوں پر دھیان دیں. جو اخوت اور بھائی چارہ کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، ان سے دور رکھیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے
اور بہت بڑا فساد ہے، جس سے پورا سماج، چھوٹے بڑے، فیملیاں، سوسائٹیاں، بستیاں، جماعتیں سب تہو بالا ہیں۔ اس لیے ان پر بنیادی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ جتنے یہاں اس مجلس میں شریک ہیں، الحمدللہ سربراہ لوگ ہیں، پورے علاقے کے اہل علم ہیں، تقریباً ذمہ داران ہیں جماعتوں کے، ایسے ہی بڑی تعداد میں ہمارے عزیز نوجوانان ہیں، دینی مائیں بہنیں ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا فتنہ ہے، ایک دل دوسرے دل سے ٹوٹے ہوئے ہیں، روٹھے ہوئے ہیں، فساد پھیلا ہوا ہے، اختلاف عام ہے، ایک دوسرے کی تحقیر تذلیل عام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف پسندی کا برتاؤ تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری بھی آدمی گوارا نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے اس طرح کی بنیادی چیزوں کو اپنی زندگی میں اس اعتبار سے ہمیں لانا ضروری ہے کہ ہم اپنے سماج کے نمائندے ہیں، ہم اپنے سماج کے دینی اور سماجی سطح کے ذمہ دار لوگ ہیں، اور ہم قیادت کرتے ہیں اپنی اپنی بستیوں میں، اپنے اپنے علاقوں کی، اپنے دینی ایکٹیویٹیز کی۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس تمہیدی اور اس بنیادی یاد دہانی اور اپیل کے بعد مجھے آپ کے سامنے جو چند باتیں تھوڑی دیر کے لیے رکھنی ہیں، میرے بھائیوں، اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا منہج اور طریقہ کیا ہو، ہماری اس کے تئیں ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے۔ دیکھیے، ہمارا منہج اور طریقہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا کہ یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب کے 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے اور جماعت کے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جماعت کون سی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا جو جماعت میرے طریقے پر چلے گی، میرے صحابہ کے طریقے پر، جو آج میرے صحابہ ہیں ان کے طریقے پر چلے گی، وہ جماعت جنت میں جانے والی ہوگی۔ بہت سیدھا سادہ سا، بہت واضح اور صریح میرے بھائیوں اس حدیث کے اندر نشاندہی ہے اور ایک طرح سے ہدایت اور تلقین ہے کہ مسلمانوں کو کس طریقے پر چلنا چاہیے۔ خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بھی بتایا ہو کہ میرے بعد بہت جلد میری امت میں اختلافات پھیل جائیں گے، گروہ بندیاں پھیل جائیں گی، اس وقت امت کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں فرمایا تھا کہ بہت جلد تم دیکھو گے اختلاف، ڈھیر سارے، بہت سارے اختلافات تم دیکھو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ جب اختلاف دیکھنا تو میری سنت اختیار کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاں یہ پیشین گوئی ہے، وہیں ہمارے لیے تلقین اور نصیحت بھی ہے، اور وہیں یہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے، اور یہ نبوت کے دلیلوں میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت فرمائی تھی جب کوئی اختلاف نہیں تھا، اور آپ نے فرمایا تھا میرے بعد بہت سارے اختلافات پھیلیں گے۔ یہاں مسلمانوں کو اس سلسلے میں آگاہ ہو جانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کی پیشین گوئی کی تھی۔ اختلافات کی آدمی کو وکالت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اختلافات سے بچنے کی تعلیم اور تدبیریں اختیار کرنی چاہیے۔ ایسی ہی تدبیریں جیسے تدبیریں سلف اختیار کرتے تھے، صحابہ، تابعین، ائمہ، علماء کرام، محدثین اختیار کرتے تھے، ہمیں اس کی میرے بھائیوں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی اختلافات کو درست قرار دینے کی کوشش کرے، گروہ بندیوں کو درست قرار دینے کی کوشش کرے، گٹ بندیوں کو قائم رہنے کی اور باقی رہنے کی تدبیریں کرے، اور یہ سوچے کہ ان گٹ بندیوں کو قائم اور باقی رکھا جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں کتاب و سنت کی دلیلوں سے اور نصوص صریحہ سے منع ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ بہت جلد میرے بعد تم اختلاف دیکھو گے، فعلیکم بسنتی۔ سارے مسلمان جو لوگ اس حدیث کو جانتے ہیں یا اس حدیث کے حوالے سے یہ بات سن رہے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعین اور اس تحدید کے بعد وہ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں، وہ اپنے آپ کو کسی بھی وابستگی کو اپنے آپ کے لیے درست نہ سمجھیں۔ جو وابستگی انہیں سنت سے ہٹائے ہوئے ہو، سنت کے خلاف غیر مسنون عمل کے ساتھ وابستہ کیے ہو، سنت انہیں معلوم پڑتی ہو اور معلوم ہو، وہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اختلاف کا، سنت سے اختلاف کا راستہ چھوڑ کر کے سنت اختیار کریں۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اختلاف ہوگا، اور اختلاف کی صورت میں، الگ الگ راستوں کے بن جانے کی صورت میں، الگ الگ منہج اور طریقوں کے وجود میں آ جانے کی صورت میں لازم ہے میری امت پر کہ وہ میرا منہج اور میرے صحابہ کا منہج اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منہج دیا ہے میرے بھائیو، یہی ہے کہ جس مسئلے میں بھی امت اختلاف دیکھتی ہو، اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے۔ جب سنت کی پیروی کرے گی تو حقیقت میں نجات پانے والی ہوگی، دنیا اور آخرت میں فلاح پانے والی ہوگی۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی سے، صحابہ کے طریقے سے اگر ہٹ جائے گی تو میرے بھائیو دنیا میں بھی تباہی آئے گی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اختلافات میں پڑنے کے بعد، گروہ بندیوں کا شکار ہونے کے بعد، گٹ بازیوں میں پڑنے کے بعد، فرقوں اور سیکٹ میں بٹنے کے بعد، آج مسلمانوں کی اپنی پوزیشن کیا ہے؟ سیکٹ وائز مسلکی بنیادوں پر مسلمان ایک دوسرے مسلک اور ایک دوسرے سیکٹ کے خلاف سازشیں اور ان کے خلاف بغض و عداوت اور ان کے خلاف حسد اور ان کے خلاف ساری وہ چیزیں جو غیر جو نہیں کر سکتا اس سے زیادہ اپنی صلاحیت اور استطاعت سے وہ نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان اگر جماعتی زندگی یعنی کتاب و سنت کی زندگی، صحابہ کی جماعت پر چلنے والی زندگی بنائے گا، اپنائے گا، تو اسے دنیا میں قوت حاصل ہوگی، وہ دنیا میں نقصانات سے اپنے آپ کو بچائے گا اور اس کو شوکت حاصل ہوگی، سعادت اور عزت حاصل ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری رہنمائی کی یہ واضح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اگر مسلمان اس سے غافل ہے یہ جاننے کے بعد بھی کہ ہمارے اختلافات کی نشاندہی اللہ کے نبی نے فرمائی تھی اور اس کا علاج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ آج آدمی اختلاف کی باتیں کرتا ہے لیکن یہ باتیں نہیں کرتا کہ اختلاف تو ہوا، اختلاف تو ہو گیا، اب اختلافات کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت کا مقصد یہ تھا کہ ہوا و حویث سے، خواہشات پسندی سے، دنیا پرستی کے لالچ میں جو لوگ اختلاف کریں گے یا لا علمی میں جو لوگ اختلاف کریں گے، علم آنے کے بعد انہیں اختلاف کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے، ہوا اور حویث کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے، اور طریقہ انہیں اختلاف سے بچنے کا اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ سنت اپنا لو۔ میرے بھائیو، سنت اپنا لو، صحابہ کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ اپنا لو۔ صحابہ کے طریقے کی مثال دینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صحابہ کا کوئی اور طریقہ ہوگا، ایسا نہیں مطلب تھا۔ آپ کے بتانے کا مطلب یہ تھا کہ میرا جو طریقہ ہے اسی طریقے کو صحابہ ایک سماج اور معاشرے میں اور ایک جماعت کی حیثیت سے لے کر کے چلنے والے ہوں گے، اور جس طرح صحابہ نے پوری جماعت میں اور پورے معاشرے میں میری سنت کو لے کر کے چلایا ہے، ایسے تم بھی چلاؤ۔ یہ معنی نہیں ہے کہ صحابہ کی کوئی اور سنت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے سے ہٹ کر کے تم اس سنت کو اپنا لینا۔ صحابہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کے کوئی سنت کیسے اختیار کرنے والے تھے؟ اس کا مفہوم یہ ہے میرے بھائیوں کہ جس طرح صحابہ نے میری سنت اپنا لی، ایسے تم میری سنت اور میرے صحابہ کے طریقے کو اپنا لینا، یہ معنی ہے۔ اور یہی معنی میرے بھائیوں، یہی معنی ہم سب کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور یہ جاننے کے بعد صحابہ کے ساتھ ہمارے اس اخلاص کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت
آپ کے ایک ایک منہج اور طریقے کے پیروکار تھے، اس بات کی گنجائش ہمارے ہاں کہاں باقی رہ جاتی ہے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کے کوئی سنت پیدا کرنے والے تھے، اور ان کے تعلق سے ہدایت دی جا رہی ہے کہ ان کی سنتوں کی پیروی کرنا۔ مقصد یہ تھا میرے بھائیوں کہ صحابہ نے جو جس طرح ہماری پیروی کی، ہماری سنت اور طریقے کو سمجھا، ہماری ہدایت اور تربیت میں رہے، انہی کے طریقے پہ تم بھی چلنا۔ صحابہ کا طریقہ ہم سب کے سامنے بہت ساری مثالوں سے واضح کیا جاتا رہتا ہے، اور واضح ہے میرے بھائیوں کہ صحابہ کا طریقہ ایک ایک سنت کی تلاش، ایک ایک سنت کی تلاش تھی، خاص طور پر جب علم نہ ہو، خاص طور پر جب رائوں کا اختلاف ہو جاتا تھا، تو جب رائوں کا اختلاف ہو جاتا تھا، سنت کا علم نہیں ہوتا تھا، اس وقت صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تلاش کرتے تھے۔ حقیقت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے، سارے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے، مختلف مسلکوں اور سیکٹ میں بٹے ہوئے کلمہ گو بھائیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جتنے مسائل میں وہ آپس میں اختلاف کے ناطے بٹے ہوئے ہیں، گروہ در گروہ بنے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سنتوں کو تلاش کریں ان مسائل میں جن مسائل میں اختلاف کرتے ہیں، اور وہ سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے طریقے کو درست کر لیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم اس عمل کو اور اس مشن کو اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کریں، تاکہ لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ کا فضل ہے، ابھی آپ نے سنا اپنے فاضل، اپنے معزز دائی اور عالم مولانا عبد المعید صاحب مدنی حفظہ اللہ سے کہ مختلف جہاد کی کوششیں، خاص طور پر گلف اور خلیج کی کوششوں سے، اور یہاں بھی جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، بہت ساری کوتاہیوں کے باوجود، اعتراف کوتاہیوں کا کرتے ہوئے بھی جو کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، الحمدللہ بہت کچھ لوگ سن رہے ہیں۔ ابھی حال کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی یہ فیت والے کمپاؤنڈ پر، یہ کرلا میں اسٹیشن سے لگ کر کے جو علاقہ ہے، وہاں ایک اجلاس، وہاں سالانہ اجلاس کچھ احباب اور نوجوانان مسجد کے زیر اشراف کرتے ہیں۔ وہاں ایک بہت اہم جماعتی، اور وہ جماعتی گھرانہ جو اس علاقے میں جماعتی یعنی تبلیغی محنتوں میں قیادت کرتا ہے اور وہ ذمہ دارانہ رول کرتا ہے، اس میں ایک بنیادی آدمی نے ایک روز فون کیا، کہا اجلاس میں میں شریک تھا، میں نے جو کچھ سنا، اگرچہ ظاہری طور پر ہمارے خلاف باتیں لگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے اپنے تئیں فون کر کے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں ان ساری باتوں سے اتفاق رکھتا ہوں جو آپ کے اسٹیج اور اہل حدیث اسٹیج سے ہاں جو باتیں کہی گئی ہیں۔ بھلے کچھ لب و لہجہ ہمیں نہیں بعض پسند آیا، لیکن یہ کہ جو باتیں کہی گئی ہیں درست ہیں۔ میرے بھائیوں، باتیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یہ باتیں کہیں۔ آج جو لوگ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری عوام، ہماری جماعت، ہمارے مسلک کے لوگ سلفی علماء کی، اہل حدیث علماء کی، کتاب و سنت کے ایکسپرٹ علماء کی باتیں سن نہ سکیں، ان کی کوشش صرف اسی لیے ہے کہ اگر وہ کتاب و سنت کی باتیں سنیں گے تو ہماری ساری کی ساری ڈھیر ساری جو دلیلیں ہیں، ان دلیلوں کا کوئی وزن ان کے دل و دماغ میں باقی نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، آپ بتاؤ کہ جو لوگ شخصیتوں اور اختلافی مسائل میں الجھ کر کے الگ الگ گروہ بندیوں کے شکار ہیں، آپ بتائیے اگر ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پہنچتی ہو کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد بہت سارے اختلاف پیدا ہو جائیں گے اور تم دیکھو گے، خبردار جب اختلاف دیکھنا تو تم میری سنت کو اختیار کرنا، سنت پکڑ کر کے سنت کے خلاف کا راستہ ترک کر دینا۔ آپ بتاؤ، سنت کے خلاف جو راستہ ہے اسے ترک کر دینے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے۔ اب وہ سنت کے خلاف جو بھی راستہ ہو، جس طرف سے بھی آیا ہو، میرے بھائیوں کتنی بڑی بات ہے۔ اور آپ بتاؤ کہ اس کے سننے کے بعد اگر دل میں سعادت ہے، آدمی کا شعور پختہ ہے، اپنے دین میں آدمی مخلص ہے، اسلام میں سچا ہے، اسلام آسمانی مانتا ہے،
پیارے رسول کو اسوہ مانتا ہے، پیارے نبی کی ایک سنت کی پیروی کو وہ دین دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ مانتا ہے، اس کے سامنے ڈھیر سارے بزرگوں کے حوالوں کی باتیں، مسلک کے حوالوں کی باتیں، اپنے روایتی تسلسل کی باتیں کیا کچھ کام آ سکتی ہے؟ نہیں کام آ سکتی ہیں۔ کیوں؟ پیارے نبی کی بات جب آدمی سنتا ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ میرے بعد تم بہت جلد اختلاف دیکھو گے، اور جب اختلاف دیکھنا فعلیکم بسنتی، فعلیکم بسنتی، تو تم پر فرض ہے کہ میری سنت پر چلنا، میری سنت ڈھونڈ کر کے اس کو اختیار کر لینا، سنت سے ہٹ کر کے جو چیز ہے اس کو چھوڑ دینا۔ اختلاف مذموم کون سا ہے؟ جو سنت کے خلاف ہو، سنت کے مقابل میں ہو، سنت کے خلاف کوئی راستہ آدمی اختیار کرے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ تباہی کی چیز ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے فتنہ قرار دیا تھا، فتنہ کہ مسلمانوں میں یہ فتنہ ہے، فتنہ، اور یہ مسلمانوں میں کنفیوژن اور کشمکش پیدا کرنے والا ہے، مسلمانوں کو متزلزل کر دینے والا ہے۔ بخاری کی مشہور حدیث ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان کی بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، وہ حدیث جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ یعنی عام صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، خیر، اور میرا طریقہ یہ تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ یعنی لوگ اچھی اور بھلائی کی بات پوچھتے تھے، میرا طریقہ یہ تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پاتا موقع تو پوچھتا شر کیا ہے، شر۔ وہ کہتے ہیں کہ شر کے بارے میں اس لیے پوچھتا تھا تاکہ مجھے شر بتا دیا جائے اور میں بچ جاؤں۔ آج لوگ اس کو، بہت سارے لوگ سیاسی انداز کے اور بہت سوشل انداز کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے اگر شرکیات کے شر، بدعات کے شر، فرقہ پرستیوں کے شر، گروپ بازیوں کے شر اور اس طرح کے دوسرے برائیوں کی نشاندہیاں جب ہوتی ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ ساری چیزیں بات کرنے کی نہیں ہے، اس سے اختلاف پھیلتا ہے۔ وہاں دیکھیے نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ہم شر جانیں گے نہیں تو بچیں گے کیسے؟ اسی لیے میرے بھائیوں یہ ضروری ہے کہ شر کی نشاندہی ہو، جتنے شرکیات سماج میں پائے جاتے ہیں ان کو نامزد بتایا جائے، جتنے بدعات پائے جاتے ہیں ان کو نامزد بتایا جائے۔ اگر نامزد نہیں بتایا جائے گا تو عام لوگ ان کو بحیثیت شر جان نہیں سکیں گے۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح بہت سارے لوگ قبروں کا جا کے سجدہ کرتے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی کسی امام کی تقلید کرتے ہیں، کیا سمجھ کر کے کرتے ہیں؟ خیر سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ ان کو جب تک پوری قوت اور دلائل کے ساتھ اور پوری صراحتوں کے ساتھ ذمہ دارانہ ڈھنگ سے اور وصولی اور دردمندی کی بنیادوں پر دعوتی تقاضوں کے ساتھ اگر انہیں بتایا نہیں جائے گا تو قبروں کا سجدہ کرنے والا، قبروں پر غلاف چڑھانے والا، قبروں کا طواف کرنے والا، مردوں سے مرادیں مانگنے والا، یہ کوئی شر سمجھ کے کام کرتا ہے؟ شر سمجھ کے کام نہیں کرتا میرے بھائیوں۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا، آج ہمارا بھی نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے کہ جن چیزوں کو ہم شر جانتے ہیں اسے بتانا ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک بتائیں گے نہیں تب تک لوگ شر کو جان نہیں سکیں گے۔ اس لیے منہج میں ایک بنیادی تقاضا ہمارے اوپر یہ بھی بنتا ہے، ہم اہل علم پر، ہم طلبہ پر، ہمارے اہل علم پر، آپ بڑوں اور آپ سماج اور جماعتوں کے ذمہ داروں پر کہ اس سلسلے میں اپنی کوششیں اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگ کر کے، اور ہر خیر و شر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نفع و ضرر کی سوچ سے ظاہری بلند ہو کر کے کوششیں کرنی چاہیے تاکہ شر جو ہیں وہ سماج کو شر کی معلومات پہنچے جیسے خیر زیادہ سے زیادہ لوگ جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سماج میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ اسے جان لیجئے کہ بھلائی اور معروف کی باتیں تو بہت کی جاتی ہیں لیکن منکرات کی باتیں نہیں ہوتی۔ منکرات کی باتیں نہ ہونے کی وجہ سے، منکرات کو نامزد نہ کرنے کی وجہ سے عام طبقہ جو ہے، جو اہل علم سے دور ہے، اسی طرح ان کے واسطے اور رابطے کم ہیں، پھر ان کے خلاف انہیں روک رکھنے کے لیے مستقل کوششیں جاری ہیں، یہ جانتے نہیں میرے بھائیوں۔ انہیں بتانا ضروری ہے، اس لیے جہاں جن کے پاس جو وسائل ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھیے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا
کیا مقصد تھا میرا؟ آپ کہتے ہیں میرا مقصد یہ تھا کہ شر کہیں مجھے لگ نہ جائے، میں اپنے آپ کو شر سے بچا لوں۔ یہ دیکھیے وہ ان کا طریقہ تھا۔ اب وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت میں مبتلا تھے، ہم شر میں مبتلا تھے۔ دیکھیے شر کہا، جاہلیت کہا، اسلام سے پہلی کی زندگی جو ہر طرح کی فساد کی زندگی تھی عقیدہ و عمل میں عام طور پر۔ تو میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت اور شر میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ خیر ہمیں عطا فرمایا، یعنی یہ اسلام عطا فرمایا، اور یہ بھلائی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے بعد بھی کوئی خیر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، خیر تو ہے لیکن اس میں دخن ہوگا۔ غور سے سنیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خیر ہوگا اس میں دخن ہوگا، یعنی اسلام ہوگا، دین ہوگا، بہت ساری منہج کی چیزیں ہوں گی، لیکن اس کے اندر کیا ہوگی؟ ملاوٹ ہوگی۔ صورتحال اہل علم کہتے ہیں دخن یہ دخان سے ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ صورتحال صاف شفاف اور کلیئر نہیں ہوگی، دھواں دھواں جیسا ماحول ہوگا۔ آپ دیکھیے عام مسلمانوں کے سامنے اگر آپ کوئی بھی بات کریں تو کہیں گے کہ نہیں ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، علماء کا کام ہے۔ آپ بتائیے سیدھا سادہ منہج لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، سیدھا سادہ عقیدہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، واضح چیزیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خاص و عام کے لیے فرمایا تھا کہ میں جو طریقہ لے کے آیا ہوں یہ بہت واضح ہے اور روشن ہے، اس کا دن تو دن، اس کی راتیں بھی ایسے ہی روشن ہیں۔ آپ بتائیے عام صورتحال کیا ہے؟ عام مسلمانوں کی صورتحال اگر ملکی سطح پر اور کسی بھی سطح پر چلے جائیے، عام مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں کہ عام مسلمان مسلکی جو تفریق ہیں، مسلکی جو ڈیفرنسز ہیں، اور ان کی بنیاد پر جو صورتحال کنفیوژن کی بنی ہوئی ہے، مسلمان عام طور پر نہیں سمجھتا کہ اس میں صحیح صورتحال کیا ہے۔ دیکھیے اسلام موجود ہے، سنتیں بہت ساری موجود ہیں، صحابہ کے بہت سارے طریقے موجود ہیں، بہت سارا خیر موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ دخن کی بنیاد پر یعنی صورتحال کلیئر نہیں ہے، شفاف نہیں ہے، جیسے موسم ہو کھلا ہوا اور بیچ میں دھواں دھواں ہو، آپ دیکھیے منظر صاف ستھرا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کے بتانے کا مطلب یہ تھا کہ ایک خیر جس کے ساتھ دخن لگا ہوگا یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور آپ نے خود نشاندہی فرمائی کہ یہ دخن کیا ہے۔ آپ نے واضح کیا پوچھے جانے کے بعد، صحابہ نے پوچھا دخن کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ خیر ہوگا اس کے ساتھ دخن لگا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میری سنت چھوڑ کر کے میری سنت کے علاوہ کسی چیز کو سنت بنایا جائے گا، میری سنت کے علاوہ دوسروں کی سنتوں کو اپنایا جائے گا، اور میرا جو طریقہ ہے وہ طریقہ چھوڑ کر کے دوسروں کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ آپ بتائیے آج اگر دیکھیے کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی ہے، آدمی اگر اپنا منہج اور نقطہ نظر سمجھتا ہو، دین کا صحیح طریقہ سمجھتا ہو، تو اس کے لیے یہ بات کتنی آسانی کے ساتھ سمجھنے والی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خیر جس میں دخن ہوگا، اور وہ دخن جو ہے یہ ہے کہ آدمی میری سنت چھوڑ کر کے غیر سنت پر عمل کرے گا، یعنی ملاوٹ والا طریقہ ہوگا اس کے پاس، میرا طریقہ چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اختیار کیا ہوگا۔ آپ بتائیے کتنی بڑی جرات کی بات ہے اسلام میں کہ آدمی کہتا ہو کہ میرا مسلک مسلک شافعی ہے، میرا مسلک مسلک حنفی ہے، میرا مسلک مسلک بریلوی ہے، میرا مسلک مسلک دیوبند ہے۔ اسے یہ کہتے ہوئے نہیں آپ سنیں گے کہ میرا مسلک مسلک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا مسلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں چلنے والے صحابہ کا مسلک سلف ہے، یعنی مسلک صحابہ ہے۔ یہی ہدی ہے میرے بھائیوں، آپ غور کریں گے یہ ہدی جو ہے جس میں نشاندہی کی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آج دیکھیے کتنا تعصب ہے،
کتنی عصبیت ہے لوگوں کو. آج مسلک اعلی حضرت چلتا ہے, مسلک دیوبند چلتا ہے, مسلک فلاں چلتا ہے, مسلک فلاں چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے میں جو خطبہ حاجہ ہے آپ کا, اور جسے صحابہ قرآن کی آیت کی طرح یاد کرتے تھے, اس میں اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ سب سے بہتر طریقہ, سب سے بہتر ہادی اور مسلک اور منہج میرا ہے. آپ فرماتے تھے. آپ دیکھیے آج آدمی اس میں کسی کا انکار ہے کیا؟ کوئی انکار کرتا ہے کسی امام کی عظمت کا اور ان کی جلالت شان کا, کسی عالم کا, کسی بزرگ کا؟ اسلام میں تو کسی عام مسلمان مرد ہو یا عورت ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, کتنا بھی چھوٹے درجے کا ہو, اس کی اہانت جائز نہیں ہے, اس کی توہین جائز نہیں ہے. کیا اگر ہم مسلک رسول, ہدی رسول, طریقہ رسول اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اور آپ کی تعین کے ساتھ ہدایت کے بعد کہ میرے صحابہ کا طریقہ جو میرا ہی طریقہ فالو کرنے والا ہے, جو جماعت فالو کر رہی ہے, ان کے طریقے پر چلو, ان کی نسبت کو آج لوگ چور مچائے شور کی طرح ان کے مسلک اور طریقے کو بھی گروہ بندی کہنے لگے. جو لوگ گروہ بندیوں میں مبتلا ہیں, شخصیتوں کے نام پر, شہروں کے نام پر, مسائل کے نام پر, یشوز کے نام پر, انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے اپنے مسلک کو ایک طرح سے لیگلائز کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, اس کوشش میں مبتلا ہیں کہ صحابہ کے مسلک کو بھی کہا جائے بھی فرقہ بندی ہے, یہ بھی گروہ بندی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت کے باوجود بھی آدمی اتنی جرات کرتا ہے. میرے بھائیوں, جو ان کا طریقہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا طریقہ اصولی ہے, ان کا طریقہ میرے بھائیوں شرعی ہے, اور ان کا طریقہ وہی تھا. آپ ڈیپ میں جائیں گے, جتنی دلچسپی آپ لیں گے اور آپ کے پاس جتنی معلومات ہوگی اتنا ہی آپ کو روشنی حاصل ہو جائے گی, بصیرت میں آپ آ جائیں گے کہ صحابہ کرام کا وہی طریقہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. آپ جانتے ہیں لوگ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے سلسلے میں کہتے ہیں بعض مسائل کی طرف نسبت کرتے ہوئے. میرے بھائیوں, ان مسائل کی تفصیل کی بات نہیں ہے, نہ گنجائش ہے, لیکن دیکھیے ایک موقع پر ان کے سامنے ایک مسئلہ آیا. مسئلہ یہ تھا, 1 بج گیا. ان کا مسئلہ یہ تھا, ایک مسئلہ آیا تو کیا انہوں نے کہا, انہوں نے فرمایا کہ سب سے بہتر طریقہ وہ ہے. کون سا طریقہ؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ان کی ایک رائے تھی کہ کعبہ میں جو خزانہ ہے اسے ضرورت پر تقسیم کر دیا جائے, استعمال کر لیا جائے. تو انہیں یاد دہانی کرائی گئی کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا, وہ آپ کیسے کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے بہتر طریقہ وہ ہے جو آپ کا تھا. آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کے سامنے جب مسئلے آتے تھے اور ان کا علم نہیں ہوتا تھا تو صحابہ کرام میں اعلان کرواتے تھے, پتہ لگواتے تھے, اپنے سورس اور ذرائع کو استعمال کرتے تھے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا کوئی فیصلہ موجود ہے کہ نہیں ہے. میرے بھائیوں, یہی طریقہ تھا ان کا, اور یہی طریقہ ہم سب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, دخن جو ہوگا سارے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ خیر ہوگا لیکن خیر میں دخن ہوگا, یعنی اس کا واضح سا مطلب یہ ہے کہ ملاوٹ ہوگی, خالص نہیں ہوگا, خالص نہیں ہوگا. موسم جیسے آپ کو بتایا نا کہ اگر دھواں اٹھے تو دن ہو, دھوپ نکلی ہو, سورج چمکتا ہو, تو دھواں کے اٹھنے کے بعد موسم کیا ہو جائے گا, موسم جو ہے وہ دھواں دھواں ہو جائے گا, خالص اور صاف ستھرا نہیں رہے گا, منظر جو ہے کلیئر نہیں رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خیر تو ہوگا لیکن اس میں دخن ہوگا اور ملاوٹ ہوگی. اس کی وجہ سے صورتحال کیا ہوگی آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لو, کھلے دل و دماغ سے دیکھ لو کہ آج جو صورتحال مسلمانوں میں اسلام کی موجودگی کی ہے کیا یہی نہیں ہے؟
یعنی مسلمان عام طور پر خود نہیں سمجھتا کہ صحیح صورتحال کیا ہے، آدمی یہی نہیں جانتا، وہ اس کنفیوژن میں مبتلا رہتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، پتہ نہیں اہل حدیثیت صحیح ہے، سلفیت صحیح ہے کہ شافعیت صحیح ہے۔ بتائیے اگر یہی الجھن ہو تو یہ بھی دخن ہے، واللہ یہ بھی دخن میں سمجھتا ہوں، واللہ عالم۔ اس لیے کہ اگر آدمی شافعیت کو اور ایک شخصیت کی تقلید کو خیر ہوتے ہوئے اگر آدمی یہ سمجھتا ہو کہ ہو سکتا ہے یہ بہتر ہو، یہاں بھی بہتری ہے اور وہاں بھی بہتری ہے، ہو سکتا ہے اس سے بہتر یہ ہو، یا آدمی کنفیوژن میں مبتلا ہو، تو کنفیوژن میں اگر مبتلا ہوا تو دخن کا شکار ہو گیا۔ خیر ہے اس کے پاس، دخن ہے۔ آپ بتائیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے جسے آپ نے سنا ہوگا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اہل الحدیث کیا فرماتے تھے؟ اہل الحدیث ہر زمانے میں ایسے ہی ہیں جیسے صحابہ اپنے زمانے میں تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح تقلید سے منع کیا اور کس طرح جہاد کیا سنت کے لیے، رائے کے خلاف، فتنوں کے خلاف، جو سنت کے خلاف اٹھتے تھے، اور کتنی صراحت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اجماع ہے اہل علم کا اور پوری امت کا کہ نبی کی سنت آ جانے کے بعد کسی کی بات نہیں لی جائے گی۔ نبی کی سنت واضح ہو جائے، معلوم ہو جائے، اس کے بعد کسی کی بات نہیں لی جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل علم کا اجماع نقل فرمایا ہے۔ آپ بتاؤ، اس کے باوجود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے آدمی اگر یہ سوچتا ہو کہ نہیں یہ ہماری نسبت اور یہ ہمارا مسلک یہ درست ہے، یہ ساری شخصیتوں کی طرف مسلکوں کی نسبت میں سمجھتا ہوں کہ دخن کی صورتحال پیدا کر کے آدمی کو کنفیوژن میں ڈال دیتی۔ کیوں یہ ساری باتیں کریں؟ اور جبکہ یہ جانتا ہو آدمی کہ یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں اور یہ ساری جو شکلیں ہیں، یہاں اختلافات موجود ہیں، اور ان اختلافات کے سلسلے میں وہ نبی کی ہدایت نہ سنتا ہو، نہ مانتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ جب دیکھو تم آپس میں اپنے بھائیوں میں اختلاف، تو جن مسئلوں میں اختلاف دیکھو اس میں میری سنت ڈھونڈو۔ بتاؤ کون سنت ڈھونڈتا ہے؟ ایک حنفی نماز پڑھے گا، کبھی بھی اپنے بغل میں کھڑے ہوئے اپنے بھائی سے جماعت میں جو کھڑا ہے صف میں، وہ پیر نہیں ملائے گا، نہیں ملائے گا پیر وہ اپنا۔ کیوں نہیں ملائے گا؟ اب وہ جان رہا ہے اس کا بھائی قدم قریب کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ اس کا قدم اپنے بھائی کے قدم سے مل جائے، لیکن وہ نہیں ملاتا ہے۔ کیوں نہیں ملاتا ہے؟ آپ بتائیے کیوں نہیں ملاتا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کے علاوہ کہ وہ جس مسلک کا فالوور ہے، جس مسلک کی وہ پابندی کرتا ہے، اس مسلک میں وہی چیز درج ہے۔ کیا اس کے لیے اور جو پیر ملانا چاہتا ہے اس کے دونوں کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے کہ دونوں جو دو بھائی ہو کر کے ایک صف میں نماز میں کھڑے ہو کر کے یہ جو دونوں کام ہیں، ان دونوں کام میں ایک آدمی قدم سے قدم ملانا چاہتا ہے اپنے بھائی کے، اور دوسرا آدمی بچانا چاہتا ہے کہ قدم ہمارے بھائی کے قدم سے نہ ملے۔ کیا وجہ ہے اس کے علاوہ اور کیا ذمہ داری ہے میرے بھائیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مسلک اور تقلیدی راستے کی پیروی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی سنت کا پیروکار ہے۔ دونوں کے لیے ذمہ داری ہے، دونوں دیکھ لیں سنت کیا ہے۔ کیوں الگ الگ ایک ہی صف میں کچھ لوگ اپنے بھائی کے قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہوں اور کچھ لوگ الگ الگ کھڑے ہوں؟ یہ آزادی ہے؟ یہ آزادی نہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جن مسئلوں میں تمہارا ڈیفرنس ہو، اختلاف ہو، فرق ہو، ان مسئلوں کو تم دیکھنا اور یہ فرق اور اختلاف باقی نہیں رکھنا، سنت مل جانے کے بعد سنت کو لازم پکڑ لینا۔ آج میرے بھائیوں عام صورتحال یہی ہے۔ تو وہ حدیث آپ دیکھیے جس میں یہ کہا گیا، اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ خیر جس کے ساتھ دخن لگا ہوا ہوگا اس کی صورت یہ ہوگی کہ میری سنت چھوڑ کر کے غیر سنت پر عمل ہوگا۔ یہ غیر سنت نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے، مجھے تو اتنا علم نہیں، ہمارے بھائی فاضل مولانا محمد مقیم صاحب، ہمارے عزیز فاضل مولانا عبد المعید صاحب، آپ لوگوں کو زیادہ علم سے وابستگی بھی ہے، مواقع بھی میسر ہیں، آپ فاضل ہیں، آپ لوگوں سے آپ رجوع کریں تو بتائیں گے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے۔
یعنی آدمی حنفی فقہ کا پیروکار ہے، مقلد ہے، اس کے باوجود ان سے بھی یہ ثابت نہیں ہے، ایسے ہی جیسے تقلید ان ائمہ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ان کا اجماع تقلید کے حرمت پر ثابت ہے۔ یعنی ان کا اجماع ہے سارے اماموں کا جن کی تقلید ساری دنیا میں ہوتی ہے، ان کا اجماع ہے، اجماعی طور پہ انہوں نے منع کیا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ صورتحال ہے۔ اب اس صورتحال میں عوام میں عام طور پر مسلم ممالک کی جو مشکلات ہیں میرے بھائیو، سیاسی مشکلات، ان میں اہل علم اور اہل سنت کی کوششوں کے سلسلے میں جو مشکلات ہیں میرے بھائیو، ان کو سیاسی سطح پر بہت ساری دنیاوی اور مادی مصلحتوں کے پیش نظر ان کی کوششیں زیادہ نمایاں نہیں ہو پاتی۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو صرف اس لیے کہ یہ اختلاف کا سبب نہ بن جائیں روکا جاتا ہے۔ حالانکہ خیر اس میں ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو سنت کے خلاف پھیلے ہوئے ہیں، سنت کو چھوڑ کر کے جو پھیلے ہوئے ہیں، ان کو جب عام کیا جائے گا تو لوگ سنت پر آئیں گے، اور جتنا سی سنت پر لوگ آئیں گے اتنا اختلاف کم ہوگا۔ یہ میرے بھائیوں سوچ ہے، یہ سوچ ہے لوگوں کی، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ سوچ ہے لوگوں کی، یہ سوچ ہے بڑوں کی اور یہ اہل سیاست کی۔ عام طور پر میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ سنت کو چھوڑنے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، سنت کے ترک کرنے سے فتنے آتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنت معلوم ہو جانے کے بعد، کھل کر واضح ہو کر کے سنت آ جانے کے بعد اگر آدمی سنت کی مخالفت کرے گا تو فتنوں میں پڑ جائے گا۔ مسلمانوں کا اختلاف یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ سنت کے ترک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے کے چھوڑنے سے اور زیادہ یہ فتنہ بڑھ رہا ہے میرے بھائیوں، اور بڑھتا رہے گا۔ جتنا ہی امت سنت پر آئے گی اتنا ہی اختلاف اور فتنے کم ہوں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے سارے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی پر چوکن نہ ہونا چاہیے، جو پیشین گوئی ہمارے بیچ میں ظاہر ہے اور عام طور پر پھیلی ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ خیر تو ہوگا لیکن دخن لگا ہوا ہوگا، اور وہ دخن یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بجائے غیر سنت پر عمل ہوتا ہوگا، نبی کے ہدی اور طریقے کے بجائے، آپ کے طریقے کے بجائے دوسرے طریقوں کو عام کیا جاتا ہوگا۔ آپ بتائیے کس طرح آج تو مسلکوں کے نام پر کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وظیفے کی طرح سکھاتے تھے، وہ وظیفہ کی طرح اسے پڑھتے تھے۔ سب سے بہتر طریقہ، سب سے بہتر مسلک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہر مسلمان کو اس سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ یہ دخن مسلمانوں کے لیے خطرناک ہوگا، مسلمان اپنے آپ کو دیکھے اس میں کہ کس طرح اس صورتحال میں وہ مبتلا ہے۔ اور ایک اور بات میرے بھائیوں وہ یہ کہ مسلمانوں پر آج حالات دنیا میں دنیاوی اعتبار سے جس طرح کے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، اس میں منافست ہے، اس میں حسد ہے، اس میں ایک مسلمان کی طرف سے دوسرے مسلمان کے خلاف سازشیں ہیں اور دلوں میں نفرتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم اور ہدایت دی تھی کہ دیکھو خبردار یہ چیزیں تمہارے اندر نہ آئیں، اور یہ چیزیں آتی ہیں دنیا کے راستے سے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر روم کو اور فارس کو فتح کر دیا جائے گا، تمہارے لیے ان کے دروازے کھل جائیں گے، ان کی دولت اور ان کی سطوت تمہارے قدموں میں آ جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پوچھا
کہ تمہارا بحیثیت قوم کیا طریقہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے کہا وہی ہم کہیں گے، وہی ہم کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے، جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا آ جانے کے بعد اس کے شکر گزار ہوں گے، شکر گزار ہوں گے اس کے، ہم یہ کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا نہیں، تمہارے اندر روگ آ جائیں گے، بیماریاں آ جائیں گی۔ آپ نے فرمایا تھا روگ یہ ہوگا کہ تمہارے اندر اور دنیا کی ہرس پیدا ہو جائے گی، یعنی آپ کے بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا کا جب دروازہ کھولے تو تم خبردار اپنے آپ کو بچانا کہ تم اور دنیا داری میں دھستے نہیں جانا۔ ابھی آپ بخالت کے حوالے سے سن رہے تھے اور بہت اچھی واضح مثالوں اور اچھی تعبیر میں آپ نے سمجھا۔ میرے بھائیوں دیکھیے دنیا داری میں آدمی مبتلا ہونے کے بعد کس طرح بھیڑیا بن گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھی تھا کہ انسان کا بھیڑیا ہونا یہ ہے کہ آدمی دنیا کا حریص ہو جائے اور اپنی حد میں ہرس کرنے کے بجائے، ہرس کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہرس کرو اپنے حد میں رہتے ہوئے، نفع حاصل کرو اپنے حد میں رہتے ہوئے، لیکن آدمی عام طور پر حریص دوسروں کے حدود میں داخل ہو کر کے ہو گیا ہے۔ اور یہ چیز کیا ہے؟ یہ بھیڑیے جتنا بکریوں کے لیے خطرناک ہے اس سے زیادہ آدمی خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دیکھو فارس اور روم تم پر فتح کر دیے جائیں گے، تو تمہارا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کون سا؟ آپ نے بتایا کہ عام طور پر جو طریقہ ہوتا ہے قوموں کا، اور آپ کو جو پیشین گوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا علم ملا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ تم اور زیادہ تمہارے پاس دنیا آئے، دولتیں آئیں، مملکتیں آ جائیں، اس کے لیے تم منافست کرنے لگو گے، اور جب اور دولت آئے گی تمہارے پاس، کہیں دولت دیکھو گے، کہیں قوت دیکھو گے، کہیں پاور دیکھو گے، منصب دیکھو گے، تو تم حسد میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو تم حسد بھی کرنے لگو گے۔ اور اس کے بعد جب حسد آ جائے گا، یہ روگ جو دل کا ہے یہ جب آئے گا تو عملی طور پر تم سازشوں میں لگ جاؤ گے، اور سازشوں میں لگو گے تو دلوں میں تمہارے ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اور بغض بھر جائے گی۔ آپ بتاؤ اللہ کی قسم، آپ عام طور پر اہل دنیا کیا اسی کے شکار نہیں ہے؟ دنیا ہمارے پاس بہت ساری آئی ہے، ہم اتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، اپنے کل کو دیکھیں اور آج کو دیکھیں، اور آج جو ہماری پوزیشن ہے اور جو ہمارے حالات ہیں ان حالات میں اپنا تعامل دیکھیں، اپنا عمل دیکھیں۔ ہمارا عمل عام طور پر یہ ہے کہ جتنی دنیا ہے ہمارے لیے بہت کچھ ہے، ہمارے لیے بہت کافی ہے، لیکن اس کے باوجود سارے اصولوں، سارے سماج کی عزتوں، چھوٹے بڑوں کے حقوق اور چھوٹے بڑوں کے ضابطے اور جو مسئولیتیں ہیں ان سے آدمی اٹھ کر کے، ان کی پرواہ چھوڑ کر کے آدمی مزید دنیا داریوں میں مبتلا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حسد کی کیا پوزیشن ہے؟ ہمارا بھائی کوئی کسی معاملے میں آگے جا رہا ہے تو ہمارے دلوں میں آگ جلتی ہے کہ کیسے اس کی نعمت، کیسے اس کی حیثیت ختم ہو جاتی، کیسے تباہ و برباد ہو جاتا۔ چاہے جیسے کسی سے دشمنی میں، کسی ایجنسی کے غلط پھنساوے میں آ کر کے، کسی اور شکل میں تباہ ہو جائے آدمی سینے میں یہ تدبیریں کرتا ہے۔ آپ بتاؤ حسد کرتا ہو آدمی تو صحیح عقیدے اور منہج پر ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دل میں دو چیزیں جمع ہو، ایمان بھی اور حسد بھی، یہ دونوں چیزیں نہیں جمع ہوں گی۔ کیوں؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ حد میں رکھتا ہے، چھوٹا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بڑا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے آگے اللہ بھیجتا ہے، جس کو چاہتا ہے پیچھے کرتا ہے۔ جب یہ دیکھتا ہے آدمی تو اس کا ایمان یہ بولتا ہے، یہ بولنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی مانے، لیکن اگر ایمان کا دعویٰ ہو اور اس کے بعد یہ دیکھے کہ ایک آدمی کے پاس کافی دولت آ گئی، وہ تو کل بڑا غریب تھا، وہ تو ہم سے کم تعلیم یافتہ ہے،
اس کے تجربات کم ہیں، وہ ہم سے زیادہ سینئر نہیں ہے، ہمارے طرح اس کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں، تو کیا ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر ایمان رکھنے کے بجائے اس نے جو ہے اپنے آپ کو حسد کی بیماری میں مبتلا کر لیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں چیزیں ایک جگہ نہیں جمع ہوں گی۔ تو آپ فرماتے ہیں دنیا جب آئے گی، میرے بھائیوں ہم دنیا میں جس حد تک آگے ہیں اس حد تک ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا روگ نہیں لگے ہیں۔ یہ بھی صحابہ کا طریقہ تھا، صحابہ کو سکھایا اللہ کے نبی نے، کہا دیکھو اس سے بچنا، تم دنیا آنے کے بعد دنیا طلبی نہ آ جائے، مزید دنیا طلبی کے ساتھ تم حسد نہ ایک دوسرے پہ کرنے لگو اور تم ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہ کرنے لگو۔ کتنی سازش کرتا ہے آدمی ایک دوسرے کے خلاف، اللہ کی توبہ اور تف ہو جو ہمارے حالات ہیں میرے بھائیوں، ہم بیٹھ کر کے اپنے بھائیوں اور اپنے بزرگوں چھوٹوں بڑوں کے خلاف کتنی سازشیں کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم بغض کرنے رکھو گے، تم اپنے سینوں میں تم کینہ رکھنے لگو گے، بغض۔ آج ہمارے سینے، آپ بتاؤ اپنے بھائیوں کے طرف سے، اپنے بھائیوں کے حوالے سے کتنی محبت رکھتے ہیں؟ آپ سوچو کتنے بھائیوں کے تعلق سے ہم اپنے سینے میں اپنے دلوں میں محبت رکھتے ہیں۔ واللہ عام طور پر ہم اپنے چھوٹے بڑوں کے حوالے سے، اپنے پڑوس اور اپنی جماعتوں کے حوالے سے بغض زیادہ رکھتے ہیں، کینے کپٹ زیادہ رکھتے ہیں، نفرتیں زیادہ رکھتے ہیں۔ یہ نفرتوں کی آماجگاہ ہمارے دل بنے ہوئے ہیں، یہ حسد کی آماجگاہ، یہ چھوٹے بڑے کی تمیز اور یہ جاہلیت کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے بہت کچھ سنا ہے میرے بھائیوں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں ٹٹولو اپنے دن کو، دیکھو اپنے دل کو۔ ہم سب کو، میں اپنے لیے بھی یہ نصیحت سب سے زیادہ سمجھتا ہوں ضروری، آپ سب کے لیے یہ نصیحت ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو نصیحت کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا دنیا جب تمہارے سامنے کھل کے آئے گی تو تم دنیا کے پیچھے مزید بھاگو گے، خبردار حد میں رہنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے، حسد کرنے لگو گے جو تم سے آگے چلا جائے گا، خبردار حسد نہیں کرنا۔ جو جس حد تک جا رہا ہے اللہ کی تقدیر سے جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سازشیں مت کرنا اپنے بھائیوں کے خلاف، ان کی جڑیں مت کاٹنے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ مومن جڑیں نہیں کاٹتا، مومن اپنے بھائیوں کی جڑوں کو مضبوط کرنے والا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے تعلق سے دلوں میں محبتیں رکھیں، اپنے بھائیوں کے تعلق سے دلوں میں وسعت رکھیں، اپنے بھائیوں کے تعلق سے دلوں میں محبت رکھیں، چھوٹے بڑوں کے اعتبار سے اجلال اور احترام اور شفقت کے جذبے اور ان کے حوصلے رکھیں میرے بھائیوں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے اور ہمیں اسے چیک کرنا ہے، ہمیں اسے چیک کرنا ہے۔ میں آخری کلمات کے طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سارے لوگوں کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں ہمارے اپنے بھائیوں کے تعلق سے محبتیں کتنی ہیں، نفرتیں کتنی جمع۔ اللہ کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام طور پر ہمارے دلوں میں عام اپنے بھائیوں چھوٹوں بڑوں کے تعلق سے نفرتیں، شکایتیں، حسد اور یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں میں جمع۔ ہمیں اس سے اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہیے، اس لیے کہ دیکھو صحابہ کا منہج ہمارا منہج ہے۔ علماء ماہرین بیان کرتے ہیں کہ بڑے پاک دل تھے صحابہ، بڑے صاف ستھرے دل کے تھے صحابہ۔ ہمارے دلوں کو بھی صاف ستھرا رہنا چاہیے اپنے بھائیوں کے تعلق سے، اور اپنے بھائیوں میں جہاں کہیں کمی دیکھیں ان کے حسب مراتب، ان کی حیثیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہیں ہم بتائیں، ان کی عزتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، جیسے ہمیں ادب سکھایا گیا کہ ایک امام کے پیچھے ہم جب نماز پڑھتے ہیں، جب ہم ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور ہمارا امام غلطی کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ لقمہ دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کیوں سبحان اللہ کہتے ہیں؟ اس سے میرے بھائیوں اپنے امام کا احترام ملحوظ ہو جاتا ہے، اور ایک چیز ایک عقیدے کے طور پر ہمارے دل و دماغ میں یہ چیز آتی ہے اور ریپیٹ ہوتی ہے، مکرر ہوتی ہے کہ ہمارا امام معصوم نہیں ہے، عصمت والی ذات اللہ تعالیٰ کی، یا جسے اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا نہیں اس کے انبیاء، ہمارا امام معصوم نہیں ہے، لیکن احتراماً کیا کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی ذات غلطیوں سے پاک ہے،
یعنی بتا رہا ہے ایک مقتدی اپنے امام کو کہ آپ سے خطا ہو رہی ہے، یہ نہیں کہتا ہے تم نے غلطی کی درست کرو اپنی غلطی کو۔ میرے بھائیوں ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے، ہمارا ایک کوالٹی ہے، ہمارا ایک طریقہ ہے میرے بھائیوں، ہمیں اسی طرح چلنا چاہیے۔ جب ہم اپنے یہاں کے فرق مراتب کو ختم کرتے ہیں، احترام کو ختم کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی حیثیتوں کو جب ہم تباہ و برباد کرتے ہیں، اور شوکت بڑوں کی جب ختم ہوتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہر بعد میں آنے والا بڑا ہوگا تو وہ بھی ڈھونڈے گا وہی شوکت، تو اسے وہ شوکت حاصل کیسے ہوگی جس شوکت کے اور جس عظمت اور دبدبے کے سارے سلسلوں کو دفن اور تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان ساری چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین اس اجتماع کو جس کو ہمارے اس بستی کے نوجوانوں نے اور شعبہ دعوت و تبلیغ کے ذمہ داران نے اپنی جماعت کے تعاون سے منعقد کیا ہے، رب العالمین سب کی کوششوں میں اخلاص عطا فرمائے اور ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو لوگ بھی جو ہمارے اہل علم فضلاء اور دعات اس پروگرام میں شریک ہیں، رب العالمین ان کی کوششوں میں ان کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم کوتاہوں کو اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی تو توفیق عطا فرما اور ہمارے اندر اصلاح کی تو توفیق عطا فرما، اور اپنی رحمت خاص سے ہم سب کی چھوٹوں بڑوں کی تو اصلاح فرما، مردوں اور عورتوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے نبی کے طریقے اور تیرے صحابہ کے طریقے پر زندہ رہیں اور اسی طریقے کو عام کرنے کی اور اسی منہج کو پھیلانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس کے لیے ہمارے ہاتھوں کو تو اپنی رحمت خاص سے مضبوط فرما دے اور ہمیں ہمارے علم میں برکت عطا فرما دے، اور جماعت کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے انتشار سے، ہر طرح کے شقاق اور گٹ بندیوں سے اللہ تعالیٰ تو محفوظ فرما دے۔ ہماری جو بھی کوتاہیاں اس راہ میں اللہ تعالیٰ حائل ہو رہی ہوں، بنیاد بن رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو اپنی رحمت خاص سے تو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام۔